کے فارغ التحصیل عالم دین برادر گرامی وقار حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب مصباحی جامعی دریا پوری تشریف فرمان. یہ خطیب الہند خلیفہ تاج الشریعہ خلیفہ حضور امین شریعت و خلیفہ حضور شیر بہار حضرت علامہ قمر الزمان مصباحی مظفر پوری جو اہل سنت و جماعت کے بہت ہی زبردست قلمکار ممتاز عالم دین اور اسلامک اسکالر ہیں. ان کے برادر عزیز ہیں. اللہ رب العزت ان حضرات کو سلامت رکھے. میں 4 مصرے پڑھ سکتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو جبہ امامہ والے ہیں قسم خدا کی یہ پختہ عقیدہ والے ہیں. اسی لیے تو ہے چہرے پہ روشنی ان کے. یہ سارے لوگ ہی تاج الشریعہ ہیں. یہ سارے لوگ ہی اچھے شعروں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. بہت خوبصورت اجلاس چل رہا ہے. میں پیر طریقت حضرت مولانا حکیم منصور عالم تیغی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی جو سرگرمی ہے یعنی آپ خود سرگرمیوں کی انجمن ہیں. جہاں جاتے ہیں ایک محبت کی انجمن قائم کرتے ہیں. آج آپ کا ادارہ مدرسہ قادریہ گلشن مدینہ جگمگ نظر آ رہا ہے. آپ کی صحیح بلیغ کا نتیجہ دستار حفاظ کرام کی صورت میں عوام اہل سنت ملاحظہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان قریب شیر قلبی غیاث ملت آل رسول آئیں گے. شہزادہ مولائی کائنات آئیں گے. ہمارا رہنما قائد یہی کہیں پر ہے. ضرور آل محمد یہی کہیں پر ہے. رضا نے سن کر فرمایا پالکی روکو. ہمیں تو لگتا ہے سید یہی کہیں پر ہے. نظروں کو بچھائے رکھیے. دل کو قالین بنا لیجئے. جب خطابت کا سلسلہ تمام ہوگا نا تب مشاعرہ چلے گا. شہباز شیر و سخن شہباز رضا کلکتری آئیں گے. عظمت رضا بھاگلپوری آئیں گے. اور سے شعراء کرام فہرست میں موجود ہیں. وقت کے تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے مدبرانہ فکر و نظر کے ساتھ حضرت مولانا منصور عالم صاحب قبلہ قادری اشرفی تیغی محتمم یعنی ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مفتی سلطان رضا سیوانی کی تقریر کا اچھا تاثر رہا. کیوں نہ نازش فقہ و افتاء خطیب بلاد ایشیا خلیفہ تاج الشریعہ و خلیفہ محدث کبیر و خلیفہ گلزار ملت حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب کا خطاب کرا دیا جائے. یہ ایک مدبر ایک صاحب ظرف اور جو صاحب نظر ہوگا روشن دماغ ہوگا دور اندیشانہ فیصلے کی قوت رکھتا ہوگا مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوگا. وہ ایسا فیصلہ لے سکتا ہے تاکہ جلسے کو کارآمد بنایا جائے. دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے ان غلاموں کی اصلاح کے جذبے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. یہ اقدام کیا گیا ہے. کیا آپ حضرات چاہیں گے کہ بہترین خطیب مسلک اعلیٰ حضرت کے حقیقی نقیب داعی قرآن و سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب کا خطاب ہو؟ کتنے لوگ مثبت نظریے کی تشریح چاہتے ہیں؟ ذرا سا کھل کے ہاتھ اٹھائیے. نعرہ لگا کے بتائیے آپ کس طرح ایک زبردست عالم دین کا ایک بہترین داعی اسلام کا کس طرح استقبال کر رہے ہیں. جس طرح ہاتھوں کو اٹھایا تھا آپ نے اٹھائیے پہلے. نعرہ تکبیر. ہر طرف سے یہی آواز آ جائے. نعرہ تکبیر. ایک قطع پڑھ دوں گا ہو سکتا ہے آواز بلند ہو جائے کہ نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت عشق محبت. خلیفہ تاج الشریعہ خلیفہ حضور محدث کبیر خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ
مفتی غلام جیلانی صاحب ازہری، جہاں میں فن خطابت کی تاجداری ہے، حضور تاج الشریعہ کا فیض جاری ہے۔ میں جانتا ہوں مخالف کا ہے ہجوم، مگر رضا کا شیر اکیلے ہی سب پہ باری ہے۔ السلام علیکم۔ يوم الحبيب الذي ترجى شفاعته من نور سنته تزهو مراقينه، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. The Prophet, peace and blessings be upon him, says, respect the religious scholar because they are vigilant of the Prophet. In other words, أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I'm taking place from fruits of ulama and start our conversation by these words: حامدا ومصليا ومسلما وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح و نافذہ، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کا حسن مبارک قال اللہ تعالیٰ فی القرآن والشمس وضحاها، وقال الامام احمد رضا خان، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ابھی اسی وقت درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھیں قال اللہ تعالیٰ فی القرآن ما زاغ البصر وما طغى، وقال الامام احمد رضا خان جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی زبان قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وقال الامام احمد رضا خان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا ہاتھ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن ید اللہ فوق ایدیہم، وقال الامام احمد رضا خان ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول قدسی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل قال اللہ تعالیٰ فی القرآن علی قلبک لتکون من المنذرین، وقال الامام احمد رضا خان دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا سینہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن علم نشرح لک صدرک، وقال الامام احمد رضا خان شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا ادب قال اللہ تعالیٰ فی القرآن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وقال الامام احمد رضا خان ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ورکی ہے۔ اس ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے دین کا غوث قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وقال الامام احمد رضا خان ایک انسان اگر مظفرپور میں رہتا ہے، حج کے مہینے میں حج کرنے جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے، جو فرائض حج سے امپورٹنٹ ہے، فرائض حج میں ایک فرض ہے۔ لندن والے ڈربن، لیبیا، دور جزائر، مغرب موریتانیہ، 208 کنٹری اس کی امت مسلمہ حالت حج میں طواف خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ
تیرے خلاف، تیری دیوار، تیرے تقدس، تیری شرافت و طہارت و میزاب اور حتیم اور حجر اسود سمیت ایک سوال ہے، پوری دنیا تیرے گرد چکر لگاتی ہے، کیا تو بھی کسی کا چکر لگاتا ہے؟ کیا تو بھی کسی کا طواف کرتا ہے؟ کعبہ تمام تر شرافت و طہارت کے ساتھ جواب دیتا، پوری دنیا میرے گرد چکر لگاتی ہے، کسی ذات کا اگر میں چکر لگاتا ہوں تو وہ مصطفیٰ کے دین کا غوث ہے، بائی کا قلندر اس مومنٹ کی ترجمانی کرتا تو قلم سے کہتا ہے لکھ سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در کعبہ۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین ذات اور تین ذات پر اختلاف ہوئے، نتیجتاً پوری دنیا میں لوگ آج نظریاتی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ نمبر ایک، معبود حقیقی کو، نمبر دو محبوب حقیقی کو، نمبر تین مصحوب حقیقی کو۔ یہ مصحوب صحابہ سے میں نے لیا ہے، معبود حقیقی کو۔ اسی تین پوائنٹ کے گرد میری گفتگو گردش کرے، معبود کو، محبوب کو اور مصحوب کو۔ معبود حقیقی چونکہ ذہن کی فطرت ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، وہ کنٹینیو رن کرتا ہے، وہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے۔ انسان بگننگ میں سوچتا ہے کہ who is our God, who is our Lord, who is our provider, who is our creator, then all world becomes powerful۔ وہ کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ طاقتور تو میں زمین کو دیکھتا ہوں، جو کاجو کشمش پستہ اخروٹ بھی دیتی ہے، مگر رستم و سکندر کو برتنے کے بعد جب اپنی آغوش میں لیتی ہے تو کھا بھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور زمین ہے۔ او ارتھ، یو آر اور گاڈ، وی آر پریئنگ فار یو۔ زمین ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا خدا ہے۔ انسان کا ذہن آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ 100 گرام کا پتھر 250 گرام کی مٹی سے جب ٹکراتا ہے تو 250 گرام مٹی کا ڈھیلا 100 گرام پتھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں تحلیل ہوتا ہے۔ Genius thought I was wrong. Clay is not powerful than stone. مٹی زیادہ طاقتور نہیں، پتھر زیادہ طاقتور ہے۔ ریجیکٹ کر دیا معبودیت کی لسٹ سے مٹی کو اور سلیکٹ کیا پتھر۔ گیرنار پہاڑ، ماؤنٹ ایورسٹ، یو آر اور گاڈ، وی آر پریئنگ فار یو۔ ٹیکنالوجی اور آگے بڑھتی ہے، لوہے کی مشین وجود میں آتی ہے اور ایک مشین چٹان کو اکھاڑ کر دوسرے لوہے کی مشین میں ڈالتی اور وہ مشین پتھر کو پاؤڈر بنا کے ٹرین کے ڈبے میں ڈال دیتی۔ انسان نے کہا نہیں، I was also wrong again۔ یہ خدا نہیں، یہ طاقتور نہیں ہے پتھر، طاقتور تو لوہا ہے جس نے پتھر کو پاؤڈر بنا دیا، آٹا بنا دیا، پیس کے باریک کر دیا۔ ایوہ الحدید انکا معبود نحن نعبدک، او اسٹیل یو آر اور گاڈ، وی آر پریئنگ فار یو۔ لوہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا خدا ہے۔ ٹیکنالوجی اور آگے بڑھتی ہے، جینیس اور آگے بڑھتے ہیں، مائنڈیڈ اور آگے بڑھتے ہیں، گوگل، ٹویٹر، فیس بک کا زمانہ آتا ہے۔ یہ دیکھا کہ 500 سے زیادہ ٹیمپریچر فائر پر اگر لوہے کو رکھ دے تو وہ آگ لوہے کو پانی کی طرح بنا دیتی ہے، اور اس پانی کی طرح بنے ہوئے لوہے سے انسان پلین بنا رہا، انسان راکٹ بنا رہا، انسان میزائل بنا رہا، ٹرین بنا رہا، سطح آب بحر پہ کشتی کو دوڑا رہا۔ جینیس نے کہا نو، I was also again wrong۔ خدا طاقتور لوہانی، اس کا باپ تو آگ ہے جس نے پگھلا کے پانی بنا دیا، فائر کو سلیکٹ کر دیا۔ ایوہ النار انک معبود نحن نعبدک، آگ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ معبود میں اختلاف چل رہا ہے، تو ہمارا خدا ہے، ہم تجھے پوجتے ہیں۔
नाराय नमरूद आसमान से बातें कर रहे हैं, पूरे मुजफ्फरपुर की में जितनी लकड़ियां हैं सबको एक जगह रख के आग लगा दे, उसके शोले जब आसमान की तरफ जाए एक बादल का टुकड़ा आके बरसता है, उसे काफिर बना देता है। जीनियस ने कहा नो नो नो, फायर इज नॉट अवर गॉड, ये आग खुदा नहीं हो सकता, ये तो पानी से बुझ गई है। लोगों ने आग को रिजेक्ट कर दिया, वाटर को सेलेक्ट किया, गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, दरियाए दजला और नील की पूजा शुरू हो गई, छठ पूजा वजूद में आ जाती है, समंदर के तमब्बुज और तुग़यानी की इबादत शुरू हो जाती है। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने तक दरियाए नील की पूजा हो रही थी। जब अमर बिन आस ने देखा भीड़ लगी हुई है, भाई क्या कर रहे तुम लोग? क्या पूजा कर रहे हैं? क्या ये तरीका पूजा का खूबसूरत स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़की को सेवा कर रहे हैं। हर साल इस दरिया की हम इबादत करते हैं, लड़की को भेंट चढ़ाते हैं तो दरिया में पानी आता, नहीं तो पानी नहीं आता। कानो स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम को लेटर लिखा, ऐसा ऐसा मामला है। उमर फारूक आजम ने डायरेक्ट दरियाई नील को खत किया और लिखते अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसल्लाह युजरिक। अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत दरियाए नील को दिया गया। दरियाए नील ने उमर फारूक आजम के खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो चालू हुआ है तो आज तक दरियाए नील कभी सूखा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दरियाए नील को देख करके आया, आज तक सूखा नहीं है दरियाए नील दोबारा। इंसान पानी की इबादत कर रहा है। न्यूटन, आइंस्टाइन, जेपीटी, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, गूगल, कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आता है। साइंसदानों ने ये कहा ये बारिश क्यों होती है? यू नो, सूरज सतह आबे बहर पर अपनी शम्स अपनी शुआ को बैठाता है और हरारत शम्स से पानी ऊपर को जाता है, बादल बनता है, वही बारिश बन के बरसना शुरू कर देता है। भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बन के जमता है, बारिश बन के बरसना शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका बाप तो सूरज है जो समंदर को भी ऊपर उठने पे मजबूर कर देता है। और साइंसदानों ने सूरज के बारे में ये लिखा कि 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। साइंटिस्ट ने ये भी लिखा कि ऐसी जमीन 13 लाख सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा सूरज है। सबने सूरज को अपना महवर मान लिया। सूरज के गिर्द मरकरी को घुमाया, वीनस को घुमाया, मार्स को घुमाया, जुपिटर को घुमाया, सैटर्न को घुमाया, यूरेनस को घुमाया, नेपच्यून को घुमाया, प्लूटो को घुमाया। 146 चांद है, सब सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार सूरज है। ये सब लोगों ने मान लिया कि हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। लिहाजा अक्लमंदों ने भी और बेवकूफों ने भी सूर्य नमस्कार शुरू कर दिया। तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। कुफ्र पर मशीशत को चला रहा था 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिरा के बदन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था। लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया और हमारे नबी ने मकाम सहबा में उसी सूरज पर अपनी ताकत को, कुव्वत को, सरवत को, सल्तनत को, पावर का सिक्का चलाया और सूरज से कहा बना। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था डार्विन का, ये जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था सरकाली का, ये जवाब था दुनिया के कैलविन का, ये जवाब था ट्विंकल का, ये जवाब था एबीसीडी वालों का, ये जवाब था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वालों का, कंप्यूटर का, डकातेरा का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और जब नौकर है सूरज, वो उसके उस पर जिसने हुकूमत की, वो नबी कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद हकीकी, दैट्स क्लियर। Allah is the only one in all world. There is no one equal to Allah. अल्लाह सिर्फ एक है। ये अकली भी नकली भी। बात पूरी हो गई।
دوسرا چرچا محبوب کے بارے میں اختلاف. جو لوگ اللہ کو ایک نہیں مانے اسے مشرک کہتے ہیں. ہو گیا مومن مشرک. محبوب حقیقی کون؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم سب لوگ 7.5 ارب لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، سب ہمارے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں؟ نہیں. باضابطہ ایک گروپ ہے جس کا کہنا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نہیں ہے، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام. اس گروپ کو اسرائیل کا. ایک تیسرا گروپ ہے جس کا کہنا ہے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام. اس گروپ کو کرسچن کہا جاتا ہے. 3 نبی کے دعوے دار دنیا کے اندر موجود ہیں. محبوب حقیقی پر اختلاف. تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام، اس کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف 3 گروہ. حقیقت کیا ہے؟ اگر اس کو جاننا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنٹنس کو یاد رکھیے. حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی مجھے نبی مانتے اور میری کتاب پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہوتے. اور حقیقت یہی ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام ہوتے نبی کی کتاب پڑھتے، ہمارے نبی کی کتاب پڑھتے اور ہمارے نبی کو آخری نبی مانتے اور مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حقیقی ہمارے نبی ہے، یہ سب نے مانا. صرف انبیاء نہیں، انبیاء کے علاوہ اولیاء کرام، ہر نبی کے اولیاء، ہر نبی کے صحابہ، سب نے ہمارے نبی کو محبوب حقیقی مانا. لوجک کیا ہے؟ اس کی لوجک یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حقیقی ہے. 1642 عیسوی نیوٹن آتا، اس کی تھیوری سے میں بتاؤں کہ محبوب حقیقی ہمارے نبی کیسے. کیونکہ محبوب وہی ہوگا جس سے محب سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے جو سب سے زیادہ قریب رہے، پاس رہے. اور تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے ہمارے نبی سے افضل کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرب مولا میں رہے، سب سے زیادہ نبی کے قریب رہے. کائنات کی کوئی شے نہیں، انبیاء بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب باضابطہ یہودی اور نصرانی کا کہنا ہے کہ ہم معراج کو نہیں مانتے، ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے تو معراج کو کیسے مانیں؟ اور وہ بھی 1 سیکنڈ میں گئے اور آ بھی گئے. 24 گھنٹے کے دن اور رات ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ میں 60 منٹ، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ. سوئی 2 طرح سے چلتی ہے، ایک تو کنٹینیو ایسے چلتی ہے اور ایک سوئی چلتی ہے یہ جو ایک بار ہوا نا اس کو سیکنڈ کہتے ہیں، دوسری بار ہوا دوسرا سیکنڈ. 2 سیکنڈ کے بیچ میں جو سوئی رکی تھی نا اس کو آن کہتے ہیں. یہ جو چلی یہ زمان ہے اور جو رکی اسے آن کہتے ہیں. اسی آن میں نبی گئے معراج میں اور واپس میں آئے. How is this possible? نیوٹن تیرے دماغ میں بات نہیں آئے گی. آئنسٹائن کی اولاد ہے، تو نہیں سمجھے گا. اگر اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو نیوٹن کی تھیوری سن. 1642 عیسوی میں نیوٹن کا نظریہ آتا ہے گریویٹی. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ کر نیچرلی جاتی ہے. گریویٹی کی بنیاد پر، کشش تقل کی بنیاد پر. ایک انسان مظفر پور کا رہنے والا ہے، ڈربن میں جاب کر رہا ہے، VIP لائف ہے، مگر سم ٹائم کونے میں بیٹھ کے روتا رہتا ہے. Hey you, why are you crying? کیوں رو رہا بھائی؟ بھائی گھر کی یاد آ رہی ہے. پانی کی فیسلٹی اگرچہ نہ ہو، لائٹ اگرچہ نہ ہو، مگر تنہائی میں بیٹھ کے روتا رہتا ہے. کیوں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ. دل مائل ہے گاؤں کی طرف، وہ گھر کی طرف مائل ہے جہاں پیدا ہوا ہے. ندی کی یاد، نالے کی یاد، درختوں کی یاد، پرندوں اور تتلیوں کی یاد آ رہی ہے. وہ گلیاں، وہ سڑکیں، یہ سب یاد آ
رہی ہے توحید و رسالت کے شہدائیوں، ایک زمین سے اگر آپ مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے ہیں، جب تک ہاتھ کا پاور ہے وہ مٹی کا ڈھیلا آسمان کی طرف جائے گا، ہاتھ کا پاور ختم ہوگا اسپیڈ سے نیچے کی طرف آئے گا۔ یہ نیچے کی طرف کس نے پھینکا؟ آپ نے تو اوپر پھینکا تھا، وہ نیچے کیوں آیا؟ زمین نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ یہی نیوٹن بولتا ہے، یہی نیوٹن کی تھیوری بولتی ہے۔ پتھر پھینکا آپ نے، نیچے زمین کی طرف آیا، لیکن ہوا پھینکے وہ نیچے کی طرف نہیں آئے گی، وہ اوپر کی طرف جائے گی۔ آگ پھینکے وہ اوپر کی طرف جائے گی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے، اپنے اربن کی طرف جاتی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لی آپ نے تو سنے معراج کو میں سائنس سے ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے دور میں جب نیوٹن کا نظریہ آیا، اسی بنیاد پر میں لوگوں کو معراج مصطفیٰ بتاؤں کہ یہ بتاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وطن اصلی کیا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نیٹو پیلس کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے رہنے والے نیچورلی ہے۔ اگر کوئی وہابی بولتا ہے کہ نبی مکہ کے رہنے والے ہیں، وطن اصلی مکہ ہے، میں اسے نہیں مانتا، کیونکہ مکہ بعد میں بنا، نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے نبی کا وطن اصلی مدینہ ہے، میں اسے بھی نہیں مانتا، کیونکہ مدینہ بعد میں بنا، نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اگر کوئی بولتا ہے نبی کا وطن اصلی جنت ہے، میں اسے بھی ریجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ جنت بعد میں بنی، نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اگر کوئی بولتا ہے نبی کا وطن اصلی عرش اعظم ہے، میں اسے بھی نہیں مانتا، کیونکہ عرش اعظم بعد میں بنا، نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ پھر نبی کا وطن اصلی ہے کیا؟ حدیث نوری پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا، اس کا جواب کانوینٹ میں نہیں ملے گا، سینٹ پائس میں نہیں ملے گا، سینٹ جوسف میں نہیں ملے گا۔ یہ ڈاکٹر نہیں بولے گا، یہ ایم بی بی ایس نہیں بولے گا، یہ ایم ڈی نہیں بولے گا، یہ ڈی ایم نہیں بولے گا، یہ بیرسٹر کلیکٹر راستم نہیں بولے گا، یہ ایک عالم دین بتائے گا، یہ ایک الف با تا سا والا بتائے گا، یہ اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلت کرنے والا بتائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اپنے قرب خاص میں رکھ لیا۔ زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، کہکشاں نہیں ہے، اشجار نہیں ہے، ابحار نہیں ہے، اقمار نہیں ہے، انہار نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے نہیں ہے، اللہ نے پیدا کر کے اپنے قرب میں رکھ لیا۔ پتہ یہ چلا قرب اللہ نبی کا وطن اصلی ہے، قرب مولا نبی کا نیٹو پیلس ہے۔ اگر نبی کا نیٹو پیلس قرب مولا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نبی کو مکہ میں پیدا ہونے میں 9 مہینے لگے تھے، مگر یہی مصطفیٰ اسی مکہ سے جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو 9 مہینے نہیں، 9 دن نہیں، 9 گھنٹے نہیں، 9 منٹ نہیں، 9 سیکنڈ نہیں، بلکہ ایک آن میں ہمارے نبی لاکھوں کلومیٹر کی مسافت طے کیا اور واپس آئے، کیونکہ گریویٹی رب کی طرف سے تھی، کشش فکر وطن اصلی کی طرف سے تھی، رب کی طرف سے کھچاؤ تھا۔ اس کھچاؤ کی بنیاد پر رفتار کا اندازہ کائنات کی کوئی شے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سراغ عین متا کہاں تھا، نشان کیف الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ ہاں ہاں ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فیل تھا ادھر کا، تنزل میں ترقی افزا، کنا تکلا کے سلسلے تھے، محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے میں فاصل خطوط واضح، تمام حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھلانے لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ مسئلے فرقت جنت کے پچھڑے گلے ملے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی شان۔ حضرت مفتی غلام جیلانی صاحب ازہری، سب سے زیادہ محبوب حقیقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 پوائنٹ پڑھ گئے، وما علینا الا البلاغ آنے والے۔ تیسرا پوائنٹ مسعود، اس میں 2 گروپ۔ اچھا ایک جنرل نالج میں ایک بات شروع کر لے، پوری دنیا کی ہیومینٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہودی ہے۔
اور مسلمانوں کی سماج اور سوسائٹی اور کلچر کے لیے سب سے بڑا خطرہ شیعہ، اس کو کوئی جانتا ہے۔ مشہور صحابہ میں اختلاف ہے، سب سے بڑے صحابی کون؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابی میں اختلاف۔ ہمارا کہنا ہے کہ سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ رافضی اور ڈپلیکیٹ مولائی کا کہنا ہے کہ نہیں، سب سے بڑے صحابی اور بلا فصل خلیفہ اول حضرت علی ہیں۔ اور یہاں پر بہت بڑا گروپ بن گیا ہے پوری دنیا کے اندر، ایک طرف شیعہ ہے اور ایک طرف سنی۔ اہل سنت و جماعت کا کہنا ہے کہ نہیں، سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کی دو دلیل، ایک دلیل بخاری شریف سے دوں گا، یہ بخاری شریف لے کر کے آیا تاکہ دنیا کا کوئی وہابڑا اور ذاکر نائک کی اولاد انکار نہ کر سکے، کوئی رافضی اور کوئی دہریہ انکار نہ کر سکے۔ اور دوسری دلیل لاجیکل، تاج الشریعہ مسجد بنانی ہے، کون دے گا پیسہ؟ فار ایگزامپل، ایک آدمی حضرت میری طرف سے 100 روپیہ، دوسرا آدمی دوسرے دن حضرت میری طرف سے 1000، تیسرا آدمی تیسرے دن حضرت میری طرف سے 1 لاکھ، چوتھا آدمی چوتھے دن حضرت میری طرف سے پوری جان حاصل۔ ایمانداری سے آپ لوگ بتائیں، وہ 100 روپیہ زیادہ ہے یا وہ پوری جان زیادہ ہے؟ کامن سینس بولے گا پوری جان زیادہ ہے، 1 لاکھ زیادہ ہے، 1000 زیادہ ہے۔ اسلام بولتا ہے غلط، الدال علی الخیر کفاعلہ، اسلام کا ضابطہ ہے راستہ بتانے والا چلنے والے کی طرف، جس نے سب سے پہلے دیا اس نے راستہ بنایا۔ اب اس کے بعد جو 1000 دیا تو وہ 100 والے کا جو پہلے دن دیا تھا اس کا 1100 ہو گئے۔ دوسرے دن جس نے 1 لاکھ دیا پہلے والے کا، تیسرے دن جس نے 1 لاکھ دیا پہلے والے کا 1,01,100 ہو گئے۔ چوتھے دن جس نے پوری جان دی نا، پہلے والے کا 1 جان 1,01,100 ہو گئے، کیونکہ اس نے ماحول بنایا، راستہ بنایا۔ قیامت تک اس راستے پہ چلنے والے کو ثواب ملے گا۔ اگر یہ بات سمجھ لی تو سنیں، فاران کی چوٹی سے نبی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، سب نے کہا جھوٹ، ابو جہل کمپنی جھوٹ، اتبا شیبہ نے نبی کو جھوٹ مانا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ایسے کذب، شرک، کفر کے ماحول کی چھاتی کو پھاڑ کر صداقت مصطفیٰ کا جھنڈا سب سے پہلے کسی نے لہرایا تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے انہوں نے کہا انی اؤمن بک انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عمر نے بعد میں مانا، علی نے بعد میں مانا، عثمان نے بعد میں مانا، طلحہ نے بعد میں مانا، زبیر نے بعد میں مانا، حنظلہ نے بعد میں مانا، 1,25,000 صحابہ وہ سب بعد میں مانے۔ راستہ بنایا، نبی کی صداقت کو ماننے کا راستہ جس نے اسٹارٹ کیا اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے قیامت تک امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں، اسی میں عثمان کا ایمان، طلحہ کا ایمان، زبیر کا ایمان، پوری دنیا کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں ڈال دے۔ ابو بکر کا پورا ایمان نہیں، صرف ہجرت والی رات کا کام دوسرے پلے میں ڈال دے۔ خدا کی قسم ابو بکر کی رات کا یہ کام پورے عمر دنیا پہ بھاری نظر آئے۔ یہ ہے بخاری شریف، کس نے لکھی؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے۔ اور حدیث نمبر بھی بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے بیوقوف لوگ یہ کہے آپ کو اچھا وہ کیسے گمراہ کرتی ہے ذاکر نائک کی اولاد، پتہ ہے وہ جو حدیث ہے نا وہ تو موضوع ہے۔ اچھا ہماری عوام یہ موضوع کس پرندہ کا نام ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری عوام کو یہی نہیں پتا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ غوث اعظم کی حدیث ہے، اب بیوقوف حدیث غوث اعظم کی کہاں سے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں،
غوث اعظم 500 سال کے بعد میں پیدا ہوئے، ان کی حدیث ہوگی، ان کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں واحد غوث اعظم ہے جن کی بات حدیث کے بعد عن کے ساتھ بہجت الاسرار شریف میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ کتاب بہت اتھینٹک اور معتبر ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل تقریر کو۔ حدیث کی کتاب کی 14 قسمیں ہیں، صرف حدیث کی کتابوں کی کتنی قسمیں؟ 14 جز، امالی، افراد، مفرد، سنن، صحیح، جامع، شمائل، یہ سب کتابوں کی قسمیں۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آئیں گے تو اس کی 250 سے زیادہ قسمیں حدیث کی ہیں۔ اس لیے میں سیدھا بخاری شریف ہی لے کر کے آیا، کیونکہ بخاری شریف پر سب کا اتفاق ہے قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب پوری دنیا میں بخاری شریف ہے، سب سے افضل۔ اس کے اندر حضرت ابو بکر خلیفہ اول ہے اور سب سے افضل دلیل۔ حدیث نمبر 3659 عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال اتت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فامرها ان ترجع الیہ۔ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون مسئلہ پوچھ سکتی ہے اور وہ تو اپنے شوہر کے ذریعے پوچھے، اپنے شوہر کے ذریعے، اور شوہر نہ ہو تو کسی اور صورت میں عالمہ خاتون سے پوچھے، اور عالمہ آپ کے مظفر پور میں نہ ہو تو عالمہ کا مدرسہ کھولے۔ اور عالمہ کا مدرسہ کھولنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نوجوان لوگ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو وہ جینس پینٹ اور ٹی شرٹ والی کو نہیں لائے، نقاب پہننے والی کو عالمہ کو لے کر کے آئے، کیونکہ تاریخ میں کبھی بھی تاج الشریعت جنس والی کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا ہے، تاج الشریعت ہمیشہ نقاب والی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے عالمہ کو لے کر کے آئے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بولے کہ میری بیٹی عالمہ ہے تو میں جہیز نہیں دوں گا، تو آپ کہیں گے نہیں میں کروں گا ہی نہیں شادی، مجھے تو میرا بیٹا MBBS ہے تو 5 لاکھ چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں اس وقت یہ کہتے ہیں سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے دین مہر 50,786۔ اس جملے کا مطلب سمجھو، علاوہ نان و نفقہ کے مطلب روٹی، کھانا پینا، ساڑی، کرتی، سلوار، میک اپ، یہ سب سامان یوں ہی کہا قبول ہے مرد پہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ 50,786 مہر دینا پڑے گا، لڑکی کو دینا پڑے گا، لڑکا پیسہ نہیں لے گا، لڑکی کو پیسہ دینا پڑے گا۔ اب میرا کہنا ان لوگوں سے جو 50 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ مانگتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی میں کہ میرا بیٹا MBBS ہے، تو یہ جو نکاح پڑھا اس نے علاوہ نان و نفقہ کے، تو 5 لاکھ روپیہ تو 5 سال کا نان و نفقہ لے کر کے آیا، تو پھر نکاح میں جھوٹ بولنا، علاوہ نان و نفقہ کے یہ جھوٹ بولنا، 5 سال کا نان و نفقہ لے کر کے بیوی کی کمائی کھا رہا ہے، 5 لاکھ لیا نا بھائی، تو 5 لاکھ 5 سال تو کھائے گا، تو 5 سال تیری کمائی کا کھائی بیوی، تو بیوی کا کمائی کھائے گا، اور جب بیوی کی کمائی کھایا تو مرد کہاں ہوا؟ نان و نفقہ مرد پہ واجب ہے، اور بیوی کی کمائی تو کھا رہا ہے تو مرد تو تیری بیوی ہوئی نا، پھر تو نامرد ہوا نا۔ اس لیے جو انسان جہیز میں پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں اسے مرد نہیں سمجھتا۔ الرجال قوامون علی النساء کا لفظ آیا ہے، تو گھر میں رہ، آپ گھر میں رہے، آدھی سے میں مقابلہ کروں، پسینہ میں بہاؤں گا، سورج کا مقابلہ میں کروں گا، میں کما کے لاؤں گا، آپ گھر کے اندر رہیں۔ اگر یہ مزاج بن گیا پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وقت کا شبیر و شفق۔ خاتون مسئلہ پوچھے شریعت کے دائرے میں، عالمہ کے پاس جا کے خاتون آئی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتر کے لائی، بعد میں آئی، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بعد میں آئی ہے۔ خاتون کا سوال دیکھتے، قال اور آئی دائیں ولا وجہ، حضور اگر میں آئی آئندہ سال اور آپ نہیں ملے تو یہی ہے سارا مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے، آپ نہیں ملے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اِلَّمْ تَجِدِنِي فَاتِحَ، اگر میں نہیں ملوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث فضائل صحابہ میں آئی ہے، اگر میں نہیں ملوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بعد خلیفہ بھی وہی ہے، اور جو تم کو پوچھنا ہے میرے بعد سب سے بڑے علامہ بھی وہی ہے، میرے بعد سب سے بڑے علامہ بھی وہی، اور میرے بعد خلیفہ اور بہادر بھی وہی ہے، طاقتور
بھی وہی ہے. ہر اعتبار سے میرے بعد میری نیابت کے مستحق ابو بکر ہے. اب آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ڈپلیکیٹ مولائی، یاد رکھیے گا میں مولائی بول رہا ہوں، یہ کچھ لوگ بولتے ہیں میں حضرت علی کو مانتا، حضرت علی کو مانتا. اچھا اس میں کچھ ڈپلیکیٹ سید بھی گرفتار ہو گئے اور وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے توڑ رہے ہیں. میں بنگلور گیا تھا تو وہاں پر جانتے ہیں ایک عورت کیا بولی، مرید وہی کر سکتا ہے جو سید. مجھ تک خبر آئی 100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت میں گیا، تقریباً 2 گھنٹے میں نے تقریر کی ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، اور یہ تقریر بیلگام میں ہوئی. اس میں نے یہ بتایا کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرید سید سے ہونا چاہیے اور پورے ہندوستان میں یہ لولی پاپ دے رہے ہیں سب کو، بریلی سے توڑ کر کے اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، تو بتائیں کہ پوری دنیا کے سید اس وقت، پوری دنیا کے سید کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کے سادات اعظام سر کے تاج، مگر وہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو مانتے ہیں، یا تو وہ مالکی ہوں گے یا حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے. دنیا میں کتنے امام ہیں؟ 4. مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہی 4 ہے نا. اور ان 4 میں سے کوئی بھی سید نہیں. بہت ہیوی دلیل دے رہا ہوں، ان 4 میں سے کوئی بھی سید نہیں. اور جتنے سید ہیں سب پر ان کی اتباع لازم. اس کا مطلب یہ ہوا پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں، پیر ہونے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے اور عالم ہونا ضروری ہے. اور ابھی ہم قریب غیاث میں آنے والے ہیں. اتنے بھیانک سنی ہے کہ جس ایریا میں جاتے ہیں سنیوں کا جھاڑ لگا کے آ جاتے ہیں، سنیوں کا پودا لگا کے آ جاتے ہیں، سنیوں کا درخت لگا کر دیتے ہیں. تو پیر ہونے کے لیے سنی ہونا شرط ہے، سنی ہونا شرط ہے. مولائی اصل میں ہم لوگ ہیں اوریجنل. ہم سے بہتر حضرت علی کو کون مان سکتا ہے؟ حضرت علی کو ہم مانتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو ہم مانتے ہیں. ہمارے باپ دادا نے یہ لکھا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ہمارے پانی باپ ہے، سب سنیوں کے روحانی باپ ہے، انہوں نے لکھا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم سے بہتر علی کو ماننے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اور آگے بات طاقت کی، تو کوئی نہیں جانتا کہ حضرت علی کی طاقت بہت زیادہ ہے. میں جانتا ہوں خیبر میں جب حضرت علی آتے ہیں تو سامنے سے 1000 پہلوان کے برابر طاقت رکھنے والا مرحب آتا اور شعر و شاعری کرتے ہوئے میدان میں ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے. علی حضرت علی کو دیکھتا، بچہ اس بچے کو میرے مقابلے میں بھیج دیا. قد علمت خیبر انی مرحبو شاک الصلاح بطل المجربو. پورا خیبر جانتا ہے میں کون ہوں. مرحبو مرحب، اوزار سے لے تجربہ کار، ایکسپورٹ ان دا وار. یہ کس بچے کو میرے مقابلے میں بھیج دیا؟ شیر خدا نے شعر کا جواب شعر میں دیا اور ارشاد فرماتے ہیں الذی سمتنی امی حیدرہ کلیت غابہ کریہ المنظرہ. سن مرحب، میں وہ ہوں جس کی ماں نے پیدائشی نام حیدر رکھا. حیدر، اور حیدر کا مطلب ہی ہوتا ہے جھاڑیوں میں رہنے والا. خوخار شیر، خوخار شیر ہوں میں. یہ سن کر کے مرحب جلال میں آ جاتا ہے، تلوار نکال کے اتنا زور سے مارا حضرت علی کو. حضرت علی نے اپنے ڈھال پہ تلوار کو روکا ہے. مرحب کی تلوار نے علی کے ڈھال کو پھاڑ کر کے خون علی تک کو انجام کر دیا. حضرت علی سنبھلتے ہیں اور سنبھلنے کے بعد جو ذوالفقار حیدری نکالا ہے، شیر نر نے، اللہ کے شیر نے جب ذوالفقار حیدری سے وار کیا ہے تو ڈھال سے سنبھالنے کا موقع نہیں دیا، خود پہ نہیں مارا، سیدھا شہر رنگ پہ علی نے جو وار کیا ہے ذوالفقار حیدری سے جسم سر سے جدا ہو جاتا ہے اور دونوں دو طرف زمین بوس ہو کے خون زمین میں مل جاتا ہے. اور اس وقت کے منظر کا ہر بات بول رہا تھا افسر لشکر فاتحہ نے زبر تیرے انا فتحنا ہے. جوہر فقر بازو مصطفیٰ بن جائے پنجتن، شیر شمشیر میں سر شاہ خیبر شکر بن جائے دست قدرت پہ لاکھوں زبان.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। मैं जानता हूँ हजरत अली ताकतवर है, खैबर के किले को अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजे को, और वही दरवाजा बाद में 40 लोग खसका रहे थे तो खसकने का नाम नहीं ले रहा, और हजरत अली ने अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजा। लेकिन खुद हजरत अली से पूछा गया, हजरत सबसे बड़े ताकतवर और बहादुर कौन है? हजरत अली से पूछा, और इसलिए पूछा कि पता था कि एक जमाना आएगा कि ये मौलाई लोग लॉलीपॉप और लेग पीस देके सुन्नियों को गुमराह करेंगे, इसलिए उनसे क्वेश्चन कर लिया सबसे बड़े बहादुर कौन? तो हजरत अली कहते हैं वो अशजअना, हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा हुजूर खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका। कहा सुनो, जंगे बद्र में 950 के मुकाबिल में 313 लोग थे, लेकिन उस 950 का मुकाबला सहाबा से नहीं था, सबका टारगेट था नबी। नबी को खत्म कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अबू जहल कंपनी का कहना था, नबी को टारगेट। लेकिन हर सहाबी के मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। हजरत अली के मुकाबले में एक काफिर, हजरत उमर के मुकाबले में एक काफिर, हजरत तलहा के मुकाबले में एक काफिर, जो सहाबा उस वक्त थे सबके मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। लेकिन 950 कुफार मुशरिकीन, टारगेट कौन है? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां सवाल हुआ कि नबी के पास खिदमत के लिए कौन जाएगा? नबी के बॉडीगार्ड कौन रहेगा? नबी का खादिम कौन रहेगा? सिक्योरिटी कौन रहेगा? हकीकत में तो अल्लाह है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, कुरान शरीफ में आया। लेकिन नबी की बॉडीगार्डिंग करेगा कौन? खिदमत कौन करेगा? और नबी के पास रहना 9,500 के तीरों के निशाने पर रहने के बराबर। हजरत अली फरमाते हैं मा तना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में से किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। इसका मतलब सबसे बड़े बहादुर हजरत अली। ये मौलाई लोग जो राफजी लोग तबाही मचा रहे हैं ना, उसमें इख्तिलाफ सिर्फ ये नहीं है कि हजरत अली को बड़ा मानते हैं, हकीकत में आप पढ़ेंगे तो हैरत में डूब जाएंगे इस कमबख्तों ने कैसी तबाही मचाई। मेरा जुमला याद रखिए, पूरी दुनिया को खतरा है यहूदियों से, अभी आ रहा है, और पूरे मुसलमानों को खतरा है शियों से। देखिए उसने क्या लिया। शियाओं के बुनियादी 3 ग्रुप है। नंबर 1 गुलाम, इसके 8 ब्रांचेस। नंबर 2 जैदिया, इसके 3 ब्रांचेस। नंबर 3 अमामिया, इसके 8 ब्रांचेस। और इसके बुनियादी 8 अकीदे वो जहन में बैठा ले। कितना घटिया अकीदा है राफजी का, ये याद रखिएगा। इसमें कोई हाफिज नहीं होता, कहता कुछ पारे बकरियां खा गई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ पारे हजरत अबू बकर उमर ने घोटाला कर दिया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने मरदूद लोग होते हैं ये। देखिए बुनियादी अकीदा 8। नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद नस्ल जली व खफी कुरान और हदीस से और सहाबा से ये साबित है कि इमाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, पहला अकीदा बातिल बातिल बातिल। दूसरा अकीदा उसका सुनो, हजरत अली माबूद है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्हें मौत नहीं आई, बल्कि इब्ने मुलजिम ने जिसको मारा था शैतान हजरत अली की शक्ल में बन गया। हजरत अली तो जिंदा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली को कोई कत्ल ही नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद माबूद है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये राफजियों का अकीदा बता रहा हूँ, राफजियों के। अभी एक राफजी की क्लिप मैंने सुनी है, और आप लोग नेट से बहुत ज्यादा दीन सीखते हैं, इसलिए खुसूसन नौजवानों को बताऊं मैं। अभी एक राफजी है, उसका नाम है हसन अल्लाह यारी, इतना बड़ा मरदूद है कि वो ये कहता है कि अबू बकर मुसलमान ही नहीं है माज़अल्लाह, हजरत उमर मुसलमान ही नहीं मान। जो मुसलमान साबित कर दे इनको तो मैं अमीर मुआविया को पैगंबर मान लूंगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। दोनों बातें। हजरत अबू बकर के बारे में ये कहना कि मुसलमान नहीं है माज़अल्लाह, ये भी बात नहीं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अबू बकर मुसलमान नहीं है तो बचा कौन है? पूरी दुनिया में इस्लाम अबू बकर से फैला है। नबी ने अबू बकर के बारे में कहा कि सबका बदला तो दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। अबू बकर ने जान और माल से मुझ पर एहसान किया। ये किनका जुमला है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। ये मरदूद क्या बोल रहा है राफजी? अबू बकर मुसलमान नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए गूगल, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जो लोग दीन सीखते हैं, एक बात ज़हन में नोट कर ले,
गूगल इसमें एक जाहिल आदमी भी डाल देगा कि वुजू में 6 फराइज है। गूगल गूगल से पूछो वुजू में कितने फराइज है, गूगल बोलेगा वुजू में 6 फराइज है। आप याद कर लेंगे वुजू में 6 फराइज है। हाथ धोना, पाँव धोना, मसा करना, चेहरा धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी भरना, ये वुजू के 6 फराइज होते। आपको क्या पता है सही बोल रहा गलत बोल रहा? गुस्ल में 3 फराइज है, आप नहीं करना, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। एक जाहिल आदमी गूगल में जवाब डाल देगा तो गुस्ल के 4 फराइज है। आप गूगल से पूछेंगे वो 4 आएगा। इसलिए गूगल वालों को जो आलिम मानता है वो ताहिरुल पादरी की औलाद, वही गूगल से किताब में लिखा और लिखवाया भी है। और ताहिरुल पादरी कहाँ गड़बड़ी करता है ये आम पब्लिक को नहीं समझ में आएगा। मैं बहुत मोटी मिसाल देता हूँ, ये जो अपने लोग प्लेन को देखते हैं जाते रहता है एयर इंडिया, अपने ऊपर से पटना उतरता है तो उसके नीचे का कलर अपने को दिख जाता है, ऊपर कौन सा कलर है ये कौन देखेगा? उससे ऊपर प्लेन से जाना पड़ेगा। ताहिरुल पादरी कहाँ कहाँ कुफ्र और शिर्क और फिस्को फुजूर किया है ये नाजरा खां और अखबार नवीस और स्कूल के टीचर को नहीं समझ में आएगा। इसके लिए ताबी शरीयत बनना पड़ता है, इसके लिए मुहद्दिस कबीर बनना पड़ता है। ये 2007 की बात है, जब जामिया अज़हर मिस्र में गया था तो वहां पर एक ऑडियो सुना कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताबी शरीयत ने साउथ अफ्रीका में मुनाज़रा का चैलेंज किया था कि तू अपना ईमान साबित कर। और उसने बाकायदा लंदन की कॉन्फ्रेंस में बोला अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरबिक वर्ड फॉर लॉर्ड फॉर परहमा फॉर गॉड, यू नो, बट यू कैन रेज एनी वर्ड स्पेसिफाइड फॉर योर गॉड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशनल एंड रिलीजन, सो लेट्स गो रिमेंबर आवर गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशनल, हरे राम हरे कृष्णा जीसस माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी मौजूदगी में उसने ये कहा कि हर शख्स अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने अल्लाह भगवान को पुकारे। लफ्ज़ अल्लाह खास नहीं है किसी एक के लिए, अपने अपने हिसाब से आप पुकार सकते हैं। उसकी मौजूदगी में हरे राम हरे कृष्णा पुकारा गया और वो खामोश रहा। रज़ा बिल कुफ्र भी कुफ्र होता है, तुमने रोका नहीं। ताबी शरिया और सिर्फ ताबी शरिया ने नहीं, शेखुल इस्लाम मदनी मियां ने भी, मुफ्ती निजामुद्दीन ने भी, मुफ्ती मुनीर रहमान ने भी, हिंदुस्तान के चोटी के जितने मराकिज़ और मरकजी शख्सियत है सबने अलग इत्तेफाक इसकी गुमराही पे फतवा दिया है। इसलिए अगर कोई शख्स आज की तारीख में उनकी बातों को सुनने के बाद उनको फॉलो करता है उसका ईमान कब डैमेज होगा, कब भटकेगा उसे पता भी नहीं चलेगा। और याद रखिए अगर कोई ये बोलता है 500 किताबें लिखी है, 1000 किताबें लिखी है, मैं ये कहता हूँ 1000 नहीं 1,00,000 किताबें लिख ले। इट इज वेरी इजी इन दिस वर्ल्ड एट दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसा है, 10 आलिमों को लगाए, 20 आलिमों को लगाए, 1 आलिम को लगाए, 1,00,000 आलिम को लगाए, साल भर की सैलरी दे, 1,00,000 किताब आपके लिए तैयार है। सबको पैसा दे और ये कहे राइटर में मेरा नाम लिखना। इस तरह हजारों किताबों का मुसन्निफ वो बना है, इसका चश्मदीद गवाह हुआ है। हमारे दोस्तों ने बताया कि हमें 1,00,000 रुपया सैलरी देने को तैयार था। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल में आ जाओ, तुम किताबें लिखना, नाम तुम्हारा नहीं मेरा नाम रहेगा। मगर मैं नहीं गया, पता चल गया मुझे ये गूगल वाला मौलाना है, ये ट्विटर वाला मुजद्दिद है, ये इंटरनेट और फेसबुक वाला मुजद्दिद है। इसलिए छोटी छोटी दाढ़ी रखे हुआ है, बर्थडे मनाता है, क्रिसमस डे मनाता है, हैप्पी क्रिसमस डे अमेरिका में जाके सेलिब्रेट करता है, बदले में मिलियन बिलियन डॉलर लेता है। इसलिए ये उन लोगों का मुजद्दिद हो सकता है जो गुमराह सुने कुल्ली बदमज़हब है, ये जाकिर नायक के मानने वाले जैसे लोग हैं। इनके मुजद्दिद कोई भी गूगल का आलिम बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हमारा मुजद्दिद ऐसा है कि इंटरनेट नहीं है, कैमरा नहीं है, शक्ल स्पेस नहीं है, गूगल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर जब किताबें लिखने के लिए बैठते हैं, जिस मौजू पर हजरत अल्लामा शामी इब्ने आबिदीन को 2 दलील मिलती है, मेरा इमाम 10 मज़ीद किताबें और दलाइल दे करके किसी मसले को साबित करते हैं, वो मेरा इमाम है जो आईने गैरे नहीं है। रब्बे कदीर ने कश्फाल 1272 हिजरी 14 दिन 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनाकर नबी अली खान की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ 14वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद बना करके इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है, जिनकी कारनामे किताबें सलाहियत और इश्क़ रसूल को देखकर हर सुन्नी मुसलमान ये लिखने पढ़ने बोलने को तैयार है। अहले सुन्नत की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फित्रा नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम,
नहीं, तुमको रज़ा मुसल्लम जिस सिंध आ गए हो सिक्का बैठा दिया। तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कौन फैन हजरत कला गुलाम जिलानी अज़हरी। अकीदा नंबर 3, हजरत अली की बैत न करने के सबब तमाम सहाबा काफिर है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। किसका अकीदा बता रहा हूं मैं? राफ़ज़ी का अकीदा बता रहा हूं मैं, राफ़ज़ी का अकीदा नंबर 4, हक तलब न करने के सबब हजरत अली भी काफिर, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा नंबर 5, इमामत एक नूर है, किसी शख्स में नबूवत के तौर पे फिर इमामत के तौर पे जाहिर होती है, ये भी बात है। अकीदा नंबर 6, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा मगर चेहरा बाकी रहेगा। और याद रखिएगा, दलील कुरान से वो भी देते हैं, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर चीज फना हो जाएगी मगर चेहरा। इससे क्या समझा उसने? अल्लाह जिस्म वाला है, आंख कान नाक हाथ पांव वाला है, सब खत्म हो जाएगा, चेहरा बाकी रहेगा। जबकि हकीकत ये है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, कायनात की हर शय फना हो जाएगी, हमारा रब हमेशा से जिंदा है, हमेशा से जिंदा रहेगा। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम, वो हय है, वो क़य्यूम है, वो कायम बिज़ात है, वो हय बिज़ात है। उसने किसी को, उसको किसी ने जिंदा नहीं रखा है, वो अज़हुद जिंदा है, वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है, वो मौत व हयात का खालिक है। मगर ये मौजूद क्या बोल रहे हैं, इसको सुना आपने? अल्लाह इंसान की सूरत पर है, माज़ल्लाह। अकीदा नंबर 7, अल्लाह की रूह हजरत अली में घुस गई है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। राफ़ज़ियों का अकीदा नंबर 8, अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, एक मीठा रोशन, दूसरा खारा यानी नमकीन और तारीख। खारा नमकीन और तारीख से काफिर को पैदा किया, मीठा और रोशन से मोमिन को पैदा किया। ये 8 बुनियादी अकीदे हैं शियाओं के। ईमानदारी से आप लोग बताएं, क्या ये लोग सही हो सकते हैं? क्या हजरत अली से मोहब्बत का यही तकाजा है कि अल्लाह को माज़ल्लाह हजरत अली को माबूद मानो, माज़ल्लाह हजरत अली को काफिर कहो, माज़ल्लाह तमाम सहाबाए किराम को काफिर कहो, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए याद रखें, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके बाद उमर फारूक आज़म, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद फिर दूसरे सहाबाए किराम आते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि हजरत अली सबसे अफजल है, यकीनन वो झूठा है, मक्कार है, गुमराह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल और आला बनाया है। और हाँ, जिस तरीके से यहूदी पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, मुसलमानों में शिया सबसे ज्यादा खतरनाक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कब खत्म होता पता आप लोग को? 1945 में, उसके 3 साल बाद 1948 में। याद रखिएगा, अमेरिका ने यहूदियों को ग्रीन गार्डन दिखाया कि तुम वर्ल्ड वॉर में मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा मुल्क बना दूंगा। यहूदियों ने साथ दिया, उसका मुल्क बनाया। कहां? फिलिस्तीन। कितना परसेंट दिया? 48% फिलिस्तीनियों को दिया और 42% इजराइल को दिया, मुल्क बनाया। और 8% अपने कब्जे में रख लिया यूएनओ के अंदर के। किसने? अमेरिका ने। कब की बात बता रहा हूं मैं? 1948 में। और ठीक 1 साल पहले 1947 में इंडिया का यही हाल किया। एक टुकड़ा पाक बनाया, एक टुकड़ा इंडिया बनाया, कश्मीर को बीच में डाला, ताकि इसके लिए लड़ो, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, सुपर पावर हम रहेंगे। और आज जो 8 जनवरी को जो आग लगी है अमेरिका में, जिसके बारे में नतीब आज़म हिंदुस्तान ने जामे माने अशार कहे हैं, आपने कभी सोचा ये 7 जनवरी को आग क्यों लगी? ठीक 7 अक्टूबर को अपने हक की बाजियाबी के लिए हमास ने अटैक किया। 7 देखिएगा, 7 अक्टूबर को, ठीक 14 महीने बाद 7 जनवरी ये आग लगती है। अच्छा, आग एक जगह से नहीं लगी, अमेरिका में आग लॉस एंजल्स में 7 जगह बेपत आग लगती। कितनी जगह? 7 जगह। नाम याद रखेंगे नोट करने वाले। नंबर 1 पेलिसैड्स, नंबर 2 लीडिया, नंबर 3 हॉस्ट, नंबर 4 आर्चे, नंबर 5 कैनिक, नंबर 6 वुडली, नंबर 7 ईटा,
لوس اینجلس میں یہ 7 طرفوں سے آگ لگی. 7 اکتوبر یاد رکھیے گا, 7 جنوری یاد رکھیے گا. اچھا, آگ لگنے کی 2 وجہ ہوتی ہے, نیچرل کازز, مین میڈ کازز. انسانی آگ اور قدرتی آگ. یہ انسانی آگ نہیں ہے بھائی صاحب, یہ قدرتی آگ ہے. کیونکہ لاس اینجلس میں جنوری میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے, کمال کی بات یہ, اور سب سے زیادہ برف باری بھی ہوتی ہے. برف باری کے موسم میں, بارش کے موسم میں یہ 7 جگہ بیک وقت آگ لگ رہی ہے. یہ اشارہ ہے 7 اکتوبر کی طرف کہ 7 اکتوبر پر اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کی بیویوں کو تم نے یتیم کیا, میں دیکھ رہا ہوں. بچے یتیم ہوئے, میں دیکھ رہا ہوں. عورتیں بیوہ ہوئی, میں دیکھ رہا ہوں. قدرت سب دیکھ رہی ہے, اللہ سب دیکھتا ہے. قرآن میں آیا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. جو ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کو بے خبر نہ جانے. نتیجتاً بیک وقت 7 جگہوں سے آگ لگتی ہے. اور جانتے ہوتا کہ آگ لگنے کے بعد 24 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں, 12,000 سے زیادہ عمارتیں جل کے خاک ہو چکی ہیں, 1,80,000 سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. صرف یہی نہیں, تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایویکویشن کی نوٹس دے دی گئی ہے. صرف یہی نہیں, 50 بلین, 1 بلین 10 لاکھ کا ہوتا ہے, 1 بلین 100 کروڑ کو کہتے ہیں, 50 بلین ڈالر کا نقصان ہوا. یہ سب اشارہ ہے کہ اللہ ہے. نظام ہم چلاتے ہیں تو امریکہ نہیں چلاتا, یہودی نہیں چلاتا, فلسطین نہیں چلاتا. حکومت تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے, طاقت تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے, شٹل اسپیس تمہارا ہو سکتا ہے, فائٹر جیٹ تمہارا ہو سکتا ہے, AK-47 تمہارا ہو سکتا ہے, مگر خدا مسلمانوں کا ہے. خدا صابروں کے ساتھ ہے, خدا ایمان والوں کے ساتھ ہے. تجھے جتنا ظلم کرنا ہے کر لے, مگر حدیث میں یہ آیا ہوا ہے یہ شیعہ بھی مارے جائیں گے. اور رہ گئی بات یہودی کی, یہ بھی نوٹ کر لے آپ لوگ, یہ شیعہ یہودی کی پیداوار ہے, یہودی کی پیداوار. عبداللہ بن سبا نے صحابہ کے بارے میں 2 گروپ بنایا اور لوگوں کو یہ کہا تم کو پتا ہے حضرت علی سب سے بڑے ہیں, مگر لوگ نہیں مانتے ہیں. وہیں سے گروپ بندی شروع ہوتی ہے. یہ ذہن کس نے ڈالا؟ عبداللہ بن سبا. کون تھا؟ یہودی تھا. یہی یہودی آج بھی فلسطین میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاس اینجلس میں لاکھوں لوگوں کو ڈسپلیس کر کے بتایا کہ ہم ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور حدیث میں یہ آیا جب تک اس دنیا کا آخری یہودی نہیں مارا جاتا ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. اگر آخری یہودی کسی جھاڑ اور پتھر کے پیچھے چھپ جائے تو وہ پتھر بولے گا ایھا المسلم, تال ہے نا, عادل یہودی فقتل ہو. مسلم ادھر, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, وہ پتھر بولے گا. مسلم آئے گا, اس یہودی کو موت کے گھاٹ اتارے گا, اس کے بعد میں قیامت آئے گی. اسی حدیث سے پتہ چلا اسلام تیری نفس نہ جوتے کی حاصل کر, تیری نفسوں میں خوف ہوا 4 یار کا, جتنا تم تلاش ہوگے اتنا ہی سوا ہوگا. اسلام وہ پاپا ہے, جادو تو ہرا ہوگا. ہم ہر کے مجاہد کو کیا خوف ہے مرنے سے, تلوار کے سائے میں ہم سچ نہ آنا ہوگا. میرے بھائی, وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان فتنوں کو پہچانیں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہمارا اسلام حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا, دیکھا کہ نہیں دیکھا, اور ہمارے نبی کو حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے دیکھا, دیکھا کہ نہیں دیکھا, کوئی شک ہے دیکھنے میں. اور حضرت علی کو امام حسین نے دیکھا, ان کو زین العابدین نے دیکھا, ان کو امام باقر نے دیکھا, ان کو حسین اصغر نے دیکھا, ان کو علی دستگیر نے دیکھا, ان کو حسن خمس نے دیکھا, ان کو سید خضر نے دیکھا, ان کو سید حسین نے دیکھا, ان کو سید علی نے دیکھا, ان کو سید احمد نے دیکھا, ان کو سید محمد نے دیکھا, ان کو سید عمر نے دیکھا, ان کو سید ابو بکر نے دیکھا, ان کو سید حمزہ نے دیکھا, ان کو سید احمد نے دیکھا, سید احمد ظاہر نے دیکھا, ان کو سید حامد نے دیکھا, ہاں ہاں, ان کو سید مجید الدین نے دیکھا, ان کو سید سیف الدین نے دیکھا, ان کو سید الہ بخش نے دیکھا, ان کو سید عماد الدین نے دیکھا, ان کو سید بہاء الدین نے دیکھا, ہاں ہاں, ان کو سید شاہ فضل نے دیکھا, ان کو سید محمد ترمذی نے دیکھا, ان کو سید
سید احمد نے دیکھا، ان کو سید شاہ ابو سعید نے دیکھا، ان کو سید احمد سعید نے دیکھا، ان کو سید حسین علی نے دیکھا، ان کو سید شاہ خیرات علی نے دیکھا، ان کو سید شاہ سلطان احمد نے دیکھا، ان کو سید شاہ فضل الدین نے دیکھا، ان کو سید شاہ ضیاء الدین نے دیکھا، ہاں ہاں ان کو سید شاہ غیاث الدین احمد قادری نے دیکھا۔ ابھی جو حضرت آ رہے انہوں نے دیکھا اور دیکھی ہمارے نبی نے رب کو دیکھا۔ اس لیے اوریجنل مومن ہم لوگ ہیں، اوریجنل مومن۔ اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے جوڑے، پڑھا، مکتب میں بھیجے۔ مجھ سے پہلے مفتی سلطان صاحب نے بہت بنیادی بات کی ہے کہ ہزاروں جلسے اور ہزاروں غلام جیلانی ذریعہ یا سلطان صاحب کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو ضرورت ہے کہ اپنے ایریا کے قابل عالم خداموں کو مضبوطی سے پکڑے رہے، دین میں کہیں بھی شک و شبہ ہو ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرے۔ یاد رکھیں گوگل اور ٹویٹر اور یوٹیوب سے سیکھنے والا اس کا دین مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کب کدھر گھومے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے کتابوں میں آیا ارجعوا عمن تأخذون دینکم، دین جس سے سیکھتے ہیں اسے دیکھ لے، وہابی تو نہیں ہے، دیوبندی تو نہیں ہے، نصرانی تو نہیں ہے، یہ گوگل اور بغیر حوالے والا تو نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھ لیا آپ نے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ حق پائیں گے۔ رب قدیر ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمارے تاج الشریعہ جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے، صلح کل نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔